السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم سامعین، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے کس کی شفاعت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، یعنی انسان مرنے کے بعد آخرت میں کس انسان کی سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جائے گی۔ آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 948۔ ترجمہ: جو مسلمان فوت ہو جائے پھر اس کی نماز جنازہ میں 40 افراد شرکت کرے، یعنی اس کی جنازہ میں 40 مومن بندہ شامل ہو جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس نے کسی کو کبھی غیر اللہ کو شریک نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہ حدیث اور بہت سارے واقعات کو سنا ہو، جس میں سے ایک بہت مشہور واقعہ یہ ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 میں ذکر کیا ہے، اور محدثین کرام نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، یعنی وہ توحید کو مانتا تھا اور توحید پرست تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کیا۔ البتہ وہ توحید پرست تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا یہاں تک کہ میں کوئلوں کی طرح ہو جاؤں، یعنی اس نے مرنے سے پہلے اپنے اولادوں کو یہ نصیحت کیا کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میرے لاش کو، میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دینا، اور اسی راکھ کو کوئلہ بنا دینا، پھر ان کوئلوں کو پیش کر میری راکھ کو تیز ہواؤں میں اڑا دینا، یعنی جب میرا جسم جل کر راکھ ہو جائے اسی کو پیس کر پھر ہواؤں میں، سمندروں میں بہا دینا۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے باپ نے جو وصیت کیا تھا، مرنے کے بعد اس کے اولاد نے ویسا ہی کیا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، یعنی جب کل قیامت ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور ان سے سوال کرے گا، اے آدم کے بیٹے تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس دن اس سے کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، تیرے ڈر کی وجہ سے تو اس بنا پر اس کی مغفرت کر دی گئی، حالانکہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا سوائے توحید کے۔
یعنی توحید کو وہ دل سے مانتا تھا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کام کو کرنے کے لیے اپنے اولاد کو یہ وصیت کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر کام اور ہر معاملے میں توحید پرست ہو۔ اللہ جو کام بھی کرے اللہ کو خوشی کرنے کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے، یا اس کام میں کوئی غیر اللہ شریک نہ ہو۔ اگر کسی کام میں ہم شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام سے بہت زیادہ ناخوش ہو جاتا ہے، اور وہ ہمارا کام بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔